السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی کی بات کرنے جا رہے ہیں جو جنگ کے میدانوں سے نکل کر بہت خاموشی سے ہماری دنیا کے مستقبل کو ایک نئی شکل دے رہی ہے۔ یوکرین کی جنگ محض ایک جغرافیائی تناظر نہیں رہی، بلکہ یہ ایک حقیقی ٹیکنالوجی لیبارٹری بن چکی ہے، جہاں ڈرونز کی صلاحیتوں کو ہر روز ایک نئی بلندی پر پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف جنگی حکمت عملی کو بدل رہی ہے، بلکہ اس کے معاشی اور مالیاتی اثرات اتنے گہرے ہیں کہ یہ سرمایہ کاری کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے والے ہیں۔ تو اس پورے انقلاب کا مرکز کیا ہے؟ ایک بہت ہی سادہ سی ڈیوائس جسے ایف پی وی یعنی فرسٹ پرسن ویو ڈرون کہتے ہیں۔ یہ وہی ڈرون ہے جو کچھ سال پہلے تک شوقیہ لوگ پارکوں میں اڑاتے تھے، لیکن یوکرین کے انجینئرز نے ان چند $100 کے کھلونوں کو انتہائی مہلک اور مؤثر ہتھیاروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے اسے ماڈیولر بنا دیا ہے، مطلب یہ کہ ایک ہی ڈرون کو فوری طور پر مختلف کاموں کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ جاسوسی کے لیے اس پر کیمرہ لگا دیں، رابطے بڑھانے کے لیے سگنل بوسٹر نصب کر دیں، یا پھر اس پر بارود باندھ کر اسے کامیکازی میزائل بنا دیں۔ لیکن اصل کہانی تو اس وقت بدلی جب اس میں $50 کی ایک مصنوعی ذہانت یعنی AI چپ کا اضافہ کیا گیا۔ اس ایک چھوٹی سی تبدیلی نے ان ڈرونز کی کامیابی کی شرح کو 10% سے بڑھا کر 70 سے 80% تک پہنچا دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اب اگر دشمن سگنل جیم بھی کر دے تو یہ ڈرون اپنے آپریٹر سے رابطہ کھونے کے بعد بھی AI کی مدد سے اپنے ہدف کو خود شناخت کرتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی اور ایک خودکار ٹیسلا کار کے درمیان کا فرق ہے۔ اور یہ کہانی صرف یوکرین تک ہی نہیں رکی، اس کے عالمی اثرات جنگ کی معاشی حقیقت کو مکمل طور پر تبدیل کر رہے ہیں۔ ایران کا شاہد ڈرون پروگرام اس کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح سستے اور بڑی تعداد میں تیار کیے جانے والے ڈرونز روایتی فوجی طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی اب جنگ میں طاقت کے توازن کو برابر کرنے والی ایک عظیم قوت بن چکی ہے، جسے گریٹ ایکولائزر کہا جا رہا ہے۔ یہاں سے جدید فوجوں کے لیے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے لاگت کا۔ ایک $400 کا ایف پی وی ڈرون $40 لاکھ مالیت کے ایک جدید جنگی ٹینک کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ صرف لاگت کا عدم توازن نہیں ہے، بلکہ یہ جدید جنگ کے پورے معاشی ماڈل میں ایک بنیادی ٹوٹ پھوٹ کی علامت ہے۔ اور اسی ایک حقیقت نے دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقتوں کو اپنی دہائیوں پرانی حکمت عملیوں پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور یہ تو صرف حملے کی بات ہے، دفاع کرنا تو اس سے بھی کئی زیادہ مہنگا ثابت ہو رہا ہے۔ ایران کا شاہد ڈرون، جس کی قیمت تقریباً $20,000 ہے، اسے مار گرانے کے لیے امریکہ $2 ملین یعنی $20 لاکھ کا پیٹریاٹ میزائل استعمال کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی معاشی مساوات ہے جو طویل مدت میں بالکل ناقابل برداشت ہے۔ آپ 100 بار $20 لاکھ خرچ کر کے $20,000 کی چیز کو نہیں روک سکتے۔ یہ دفاعی بجٹ کو اندر سے کھوکھلا کر دینے کے برابر ہے۔ پینٹاگون نے اس پورے اسٹریٹجک بحران کو ایک بڑا ٹیکنیکل سا نام دیا ہے، انفیوریبل کاسٹ ایکسچینج ریشو۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ $1 کے خطرے سے بچنے کے لیے آپ کو سینکڑوں یا ہزاروں ڈالر خرچ کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہی وہ بنیادی محرک ہے جس کی وجہ سے امریکی فوج اپنے اخراجات اور اپنی حکمت عملی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لانے پر مجبور ہوئی ہے۔ تو اس نئی حقیقت کا جواب کیا ہے؟ پینٹاگون نے اس کے جواب میں ایک نئی امریکی ڈرون ریس کا آغاز کیا ہے۔ اس کی حکمت عملی 2 حصوں پر مشتمل ہے، ہائی اور لو۔ ہائی کا مطلب ہے انتہائی جدید، مہنگے اور پیچیدہ بغیر پائلٹ کے سسٹمز تیار کرنا، جبکہ لو کا مطلب ہے سستے، قابل استعمال اور بہت بڑی تعداد میں ڈرونز کو تیار کرنا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کئی بڑے پروگرامز شروع کیے گئے ہیں۔ ان میں ریپلیکیٹر پروگرام، ڈرون ڈومیننس پروگرام یعنی DDP اور کولیبوریٹو کمبیٹ ایئرکرافٹ یعنی CCA پروگرام شامل ہیں۔ ریپلیکیٹر اور DDP کا ہدف 2035 تک نہیں بلکہ 2027 تک لاکھوں کی تعداد میں سستے اور مسلح ڈرونز کو امریکی فوج کا حصہ بنانا ہے۔ یہ رفتار اور یہ پیمانہ دونوں ہی غیر معمولی ہیں۔ لیکن شاید سب سے بڑی اور اہم تبدیلی ایک لفظ میں چھپی ہے۔ امریکی سیکریٹری دفاع کے ایک میمو میں چھوٹے ڈرونز کو کنزیومیبلز یعنی قابل استعمال اشیاء کے طور پر دوبارہ درجہ بند کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈرونز کو مہنگے اور مخصوص پروجیکٹس کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ انہیں دفتری سامان کی طرح بڑی تعداد میں خریدا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ سپلائی کرنے والی کمپنیوں کے لیے مسلسل آمدنی کا ایک ایسا دروازہ کھولتا ہے جو شاید کبھی بند نہ ہو۔
اور جو کمپنیاں اس موقع سے فائدہ اٹھا رہی ہیں ان کے لیے ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے جسے سرمایہ کاری کی زبان میں ریگولیٹری موٹ یعنی قانونی قلعہ بندی کہتے ہیں۔ نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کی شق 1709 امریکی فوج کو غیر ملکی ساختہ ڈرونز استعمال کرنے سے روکتی ہے۔ اس قانون نے مؤثر طریقے سے چین کی کمپنی DJI جیسے بڑے عالمی کھلاڑیوں پر پابندی لگا کر اربوں ڈالر کی یہ پوری مارکیٹ صرف چند امریکی کمپنیوں کے لیے مخصوص کر دی ہے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ مفید لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ایسی مزید تجزیاتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو آئیے اب اس ابھرتی ہوئی مارکیٹ کے اندر جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کاری کے مواقع کہاں ہیں۔ اس شعبے میں کامیابی کی حکمت عملی بہت واضح ہے۔ ان کمپنیوں پر توجہ مرکوز کریں جو حکومت کے نئے معاہدے حاصل کر رہی ہیں۔ ہمیں صرف پیسوں کے بہاؤ کی پیروی کرنی ہے۔ اس مارکیٹ کو 3 مختلف رسک کی سطحوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے کم رسک بڑے اور متنوع دفاعی ٹھیکیداروں کا ہے، جیسے بوئنگ اور نارتھروپ گرومن، جن کے لیے ڈرونز ان کے وسیع کاروبار کا صرف ایک حصہ ہے۔ درمیانے درجے میں وہ کمپنیاں ہیں جن کا بنیادی کام ہی ڈرون بنانا ہے، جیسے ایروویرائمنٹ اور کریٹوس، جن کے پاس پہلے سے ہی بڑے سرکاری معاہدے ہیں۔ اور سب سے زیادہ رسک چھوٹی کمپنیوں کا ہے، جیسے ریڈ کیٹ اور آئرو، جو اکثر ایک ہی معاہدے پر انحصار کرتی ہیں، لیکن ان میں ترقی کی صلاحیت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اور دانشمندانہ حکمت عملی پکس اینڈ شاولز کہلاتی ہے۔ یہ اصطلاح گولڈ رش کے دور سے آئی ہے، جہاں سونے کی کان کنی کرنے والوں سے زیادہ پیسہ وہ لوگ کما رہے تھے جو انہیں کدالیں اور بیلچے فروخت کر رہے تھے۔ اسی طرح ڈرون انڈسٹری میں ہم ان کمپنیوں پر نظر رکھ سکتے ہیں جو ڈرونز کے بنیادی اجزاء بناتی ہیں، یعنی ان کا دماغ، ان کی آنکھیں اور ان کا اعصابی نظام۔ ان کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے چاہے بڑا ٹھیکہ کسی بھی ڈرون بنانے والی کمپنی کو ملے۔ اس شعبے میں کچھ اہم کھلاڑی موجود ہیں۔ پیلنٹیئر پینٹاگون کا AI اور سافٹ ویئر کا بنیادی ستون سمجھا جاتا ہے۔ ٹیلیڈائن ڈرونز کی تھرمل امیجنگ آنکھیں بناتی ہیں جس سے وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور لینٹرونکس جیسی کمپنیاں وہ ایمبیڈڈ کمپیوٹنگ چپس فراہم کرتی ہیں جو ڈرونز کے اعصابی نظام کا کام کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں اس پورے ایکو سسٹم کی بنیاد ہیں۔ لیکن یہ پوری کہانی صرف جنگ اور دفاع تک ہی محدود نہیں ہے۔ درحقیقت اس کا سب سے بڑا اثر شاید کہیں اور ہونے والا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار کی گئی ٹیکنالوجیز ہمیشہ عام شہریوں کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں اور کھربوں ڈالر کی نئی صنعتوں کو جنم دیتی ہیں۔ اس عمل کو سویلین سپل اوور کہا جاتا ہے، اور ہم ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال انٹرنیٹ ہے۔ یہ 1960 کی دہائی میں پینٹاگون کے ایک پروجیکٹ آرپا نیٹ کے طور پر شروع ہوا، جس کا مقصد ایٹمی جنگ کی صورت میں مواصلات کو برقرار رکھنا تھا۔ پھر یہ ٹیکنالوجی عام استعمال کے لیے کھول دی گئی، اور آج کی کھربوں ڈالر کی ڈیجیٹل معیشت اسی فوجی منصوبے کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اسی طرح GPS ٹیکنالوجی کو امریکی فوج نے درست نشانے لگانے کے لیے تیار کیا تھا۔ سن 2000 میں جب اسے عام شہریوں کے لیے کھولا گیا تو اس نے اوبر، گوگل میپس اور عالمی لاجسٹکس جیسی صنعتوں کو جنم دیا، جن کا وجود اس کے بغیر ممکن ہی نہ تھا۔ آج ہر اسمارٹ فون میں موجود یہ ٹیکنالوجی بھی فوجی ضرورت کی ہی پیداوار ہے۔ ایک اور مثال جیٹ انجن کی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لڑاکا طیاروں کے لیے بنائے گئے ان انجنوں نے صرف ایک دہائی کے اندر تجارتی ہوا بازی میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج کی 800 ارب ڈالر کی کمرشل ایویشن انڈسٹری اسی فوجی ایجاد کی مرہون منت ہے۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو آج ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ خودکار نیویگیشن، کمپیوٹر ویژن اور ڈرون جھنڈ کی لاجسٹکس جیسی ٹیکنالوجیز جو آج فوجی مقاصد کے لیے تیار کی جا رہی ہیں، کل شہری منڈیوں کی بنیاد بنیں گی۔ یہی ٹیکنالوجی ڈیلیوری، زراعت اور انفراسٹرکچر کے معائنے جیسے شعبوں کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں آزمائی گئی یہ ڈرون ٹیکنالوجی ایک گہری تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ یہ نہ صرف فوجی حکمت عملی کو بدل رہی ہے، بلکہ یہ ایک نئے معاشی دور کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں کا حصہ بنے گی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ جب یہ جنگی ٹیکنالوجی ہماری روزمرہ زندگی کے ہر پہلو میں ضم ہو جائے گی تو یہ کون سی نئی کھربوں ڈالر کی صنعت کو جنم دے گی جس کا ہم نے ابھی تصور بھی نہیں کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔